الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں قرآن پاک کو آسان سے آسان ترین بنایا ہے، کیا کوئی ہے اس کے اوپر عمل کرنے والا، اس کی سوچ بچار کرنے والا؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، جس نے اللہ تعالیٰ کی یاد کرنی ہو اور وہ قرآن پاک کو اس نے آسان بنا دیا ہے، فَحَلْ مِن مُدَّکِرٍ، کوئی اس سے نصیحت پکڑنے والا ہے؟ جب ہم مسلمان ہیں تو ہم نے اللہ تعالیٰ کو جب یاد کرنا ہوگا تو ہمیں قرآن پاک کی تعلیم، اس کی تربیت اور اس کے مفہوم کو سمجھنا، اس کو صحیح ادائیگی کے ساتھ پڑھنا، اس کو اچھے طریقے سے جاننا اور اس کے الفاظ کو، تلفظ کو پورے مخارج کے ساتھ نکالنا اور پھر اس کو مکمل طور پر بول کر الفاظ کے حساب سے اور مخارج کے لحاظ سے، پھر معنی کے لحاظ سے، پھر اس کو سمجھنا، تدبر کرنا، پھر غور و فکر کرنا، یہ ضروری ہے۔ اور جب قیامت والا دن ہوگا، اگر جو لوگ مسلمان بھی ہوں، کہیں گے ہم مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ کو ماننے والے ہیں، رسول کو ماننے والے ہیں، اس کتاب کو ماننے والے ہیں، اور انہوں نے اس کے اوپر عمل نہیں کیا ہوگا، صرف زبانی کلامی بات کی ہوئی ہوگی، تو اس وقت کیا کہا جائے؟ وقال الرسول یا رب، رسول کہہ گیا میرے اللہ تعالیٰ، ان قومی، یہ جو میری قوم ہے، جو میرے قوم میں جو لوگ ہیں، اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، انہوں نے اپنی پیٹھ کے پشت اس قرآن پاک کو رکھ دیا، اس کی تلاوت نہیں کرتے تھے، اگر کرتے تھے اس کو سمجھتے نہیں تھے، اگر سمجھتے تو اس کے مطالب مفہوم کو نہیں ادا کرتے، پھر اس کے احکامات جو دیے ہیں، احکامات محکم آیات، وہ جو یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، ہم روزی کما رہے ہیں، ہم اپنے کاروبار کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، کہ ہر وہ عمل وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق ہے کہ نہیں ہے، اور اس کتاب کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے الفاظ کی ادائیگی بھی سمجھی جائے اور اس کا مطلب مفہوم بھی سمجھا جائے، اور یہ کس مقام پر اتری تھی، اور یہ آیت اللہ تعالیٰ اس میں کیا کہہ رہے ہیں، پھر غور و فکر و تدبر کرنے کی بار بار اللہ تعالیٰ تاکید فرما رہے ہیں۔ اور سب سے بہترین وہ لوگ ہوتے ہیں، سب سے اچھے لوگ وہ ہوتے ہیں جو قرآن پاک کو یہ تعلیم جو ہے نا، اس کو اچھے طریقے سے یاد کرتے ہیں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، قرآن پاک کو پڑھے گا اور پڑھانے گا اور اس کے اوپر عمل کرے گا، وہ لوگ سب سے بہترین ہیں۔ اور ایک مقام پہ فرمایا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اس کتاب کو اچھے طریقے سے پکڑو، پوری طاقت کے ساتھ، یعنی پورے عمل کے ساتھ، بس یہ خالی زبانی کلامی نہیں پڑھنا اور اس کے اوپر باقاعدہ عمل کرنا، یہ آب حیات ہے، یہ زندگی ہے، یہ کتاب ہے، ہمارا منشور ہے، اس کے اوپر عمل کریں گے تو کامیابی ہوگی۔ اور فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک، جو لوگ ایمان لاتے ہیں، جو عمل کرتے ہیں، یؤمنون بما انزل الیک، جو تیرے اوپر قرآن پاک اتارا گیا ہے، وما انزل من قبلک، اور اس سے پہلے بھی جو اتارا گیا ان پہ اوپر بھی کرتے ہیں۔ یہ قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ یہ جو الفاظ جو ہمارے بول رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کے پر اتارے ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں۔ اگر ہمیں محبت کا دعوے دار ہیں، ہم اللہ سے اور رسول سے محبت کرتے ہیں، جب یہ الفاظ آپ ادا کر رہے ہوں گے تو یہ ذہن میں رہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اوپر اتارے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھے، اور وہ الفاظ میں اب میری زبان سے ادا ہو رہے ہیں جو اللہ کے رسول نے بولے تھے۔ اور یہ کتاب مکنون کتاب ہے، بہترین کتاب ہے جو ہمارے لیے زندگی ہے۔ ایک جگہ پہ فرمایا الذین آتیناہم الکتاب، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی، یتلونہ حق تلاوتی، اور اس کو اچھے طریقے سے پڑھے، تلا یتلونہ پیچھے پیچھے آنا، پڑھنا، اس کتاب کو قرآن سے اچھے طریقے سے پڑھتے ہیں اور بہترین انداز میں پڑھتے ہیں اور اس کا پورا حق ادا کرتے ہیں، اور اس کے پیچھے پیچھے آنے کے مطلب جو وہ کتاب کہہ رہی ہے اس کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں، سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد ایک آیات پڑھتے ہیں، ان آیات کو جب ہم پڑھتے ہیں تو پھر
جلدی سے رکوع میں چلے جاتے ہیں، سجدے میں چلے جاتے ہیں، سر تسلیم خم کرتے ہیں، یہ جو اللہ تعالیٰ آپ نے فرمایا ہے اس کے اوپر ہم عمل کریں گے، ہم سر تسلیم خم کر رہے ہیں، اس کو مانتے ہیں اور اس کے اوپر عمل کریں۔ ماننا یہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر عمل کرنا، اور اس کو بہترین آواز میں پڑھنا، ورتل القرآن ترتیلا، بہترین آواز میں قرات کے حساب سے پڑھنا۔ اور اس سلسلے میں ہم اس کے ابتدائی حروف ان کی ادائیگی کس طرح ہوتی ہے یہ ہم بات کریں گے۔ اور فرمایا زین القرآن بے اصواتکم، اپنی آواز کو بہترین آواز میں، ایسے جلدی جلدی سے پڑھنا یا اچھے طریقے سے نہ پڑھنا یہ اچھی بات نہیں۔ اس کو جو اس کا حق ہے، یہ کوئی اللہ کے الفاظ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اترے ہیں، اور ہماری راہبری اور رہنمائی کے لیے ہماری زندگی ہے یہ کتاب اس کے اوپر۔ اور فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، تحقیق ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنایا ہے، تو کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا، کوئی اس کو لینے والا؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور اس کے اوپر تدبر، غور و فکر کرنا۔ آگے فرمایا افلا یتدبرون القرآن، کیا ان لوگوں کو ہو گیا غور و فکر نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے قرآن کے اوپر؟ ام علی قلوب اقفالها، ان کے دلوں کو تالے پڑ گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان ایک واحد شخصیت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، سوچ دی ہے۔ جانور ہے، گائے بھینس ہے، وہ چارہ کھا لے گا، وہ پی لے گا، اور بکری کھا لے گی، وہ کوئی سوچے گی نہیں، سمجھے گی نہیں، اور وہ کسی کو کاٹ جائے گی، کبھی اس نے کبھی معذرت نہیں کی۔ صرف انسان کو اللہ تعالیٰ نے معذرت کرنے کے لیے بنایا، اس کو بھائی مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے، یہ میں نے صحیح کام کیا، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، دیکھو شیطان نے اپنی غلطی پر اڑ گیا اور وہ راندہ ہوا شیطان بن گیا، اور حضرت آدم علیہ السلام سے جو غلطی کو انہوں نے اس اپنی غلطی کو تسلیم کیا، کہا ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، مجھ سے یہ غلطی خطا ہو گئی ہے، اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا کوئی نہیں مجھے معاف کرنا۔ یہ انسان میں سوچ ہے، اور سوچ میں اللہ تعالیٰ یہ بات کہہ رہے ہیں تدبر کرو، غور کرو، فکر کرو، اور یہ میں نے تمہارے لیے قرآن پاک بتا رہا ہے، اور تم اپنے آپ کو اپنے دلوں پر تالے نہ چڑھا لو، سوچو سمجھو۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کو جب رب العزت نے بھیجا اور فرمایا میں تمہیں انسٹرکشن بھیجوں گا، پیچھے تمہاری کتاب بھیجوں گا اور ہدایات بھیجوں گا، کیا فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے گی، تو میری طرف سے تمہارے پاس انسٹرکشن آئے گی، یعنی اما یاتینکم منی ہدن، میری طرف سے ہدایت آئے گی۔ ہاں آپ بولتے نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور تو اس سے ہی مدد مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ لے چل، یعنی وہ سیدھے راستے پر ہمیں لے چل، ہم دعا کرتے رہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا میری طرف سے جو ہدایات آئیں گے، ہدایت یہ قرآن ہے، فمن تابع ہدایہ، جس نے اس ہدایت کی پیروی کی، جو اس کے ساتھ چمٹ گیا، جو اس کے اوپر اس نے عمل کیا، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ اس کے اوپر خوف ہوگا اور نہ اس کو غم ہوگا۔ غم اس بندے کو ہوتا ہے جو، خوف اس بندے کو ہوتا ہے، حزن اس بندے کو ہوتا ہے جو اس کے اوپر عمل نہیں کرتا، اس کا دل اطمینان، یا اس کو تکلیف بھی پہنچتی ہے تو اس کو سمجھ ہوتی ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اس کو اگر پریشانی آتی ہے تو وہ بھی اس کو پتہ چلتا ہے بھی یہ اللہ کے تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ہمیں پہنچا دی اور فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، جو میں تمہیں دیتا ہوں، جو میں نے تمہیں یہ کتاب بھیجتا ہوں، جو پیغام میں تمہیں بھیجتا ہوں، اور بلغ ما انزل الیک، جو بھی جیسا بھی تیری طرف اتارا جاتا ہے تیری رب کی طرف سے، اور اس کو پہنچا دو اسی طریقے سے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر تم نے اس کے اوپر عمل نہ کیا، افعل، تفعل فنا فیل کرنا، عمل کرنا، اگر تو نے اس کے اوپر عمل کر کے پریکٹیکلی نے بتایا، فما بلغت رسالت، ہو اپنی رسالت کا تو حق نے ادا نہیں کیا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو قرآن آپ کے رب کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے اسے دوسروں تک پہنچا دیجیے، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہ کیا
تو آپ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پہنچانے کا حق ادا نہیں کیا. اسی لیے ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے، تجوید کو سمجھنے کے لیے، اس کے اچھی ادائیگی کرنے کے لیے ہمیں پڑھنا چاہیے اور آخرت کی تیاری کرنی چاہیے. یہ دنیا دارالامتحان ہے اور اس کے اوپر عمل کریں گے اللہ تعالیٰ کامیابی کامرانی عطا فرمائیں گے. اور اس لحاظ سے ابتدائی آیات پڑھنے کے لیے پہلا سبق پڑھنے سے پہلے میں نے یہ باتیں بتائی ہیں، اور ساتھ ساتھ کہیں کہیں یہ بات بھی آ جایا کرے گی. اس کو تجوید کے ساتھ اور قرات کے ساتھ اور اس کے ادائیگی کے ساتھ یہ الفاظ ہم ادا کریں گے، اور سیکھنے اور سکھانے کی نورانی قاعدے سے ہم شروع کریں گے، اور پھر انشاءاللہ الرحمن آگے ایسا ایسا یہ سلسلہ چلتا رہے گا اور اچھے طریقے سے بتانے کی کوشش کی جائے گی. بارک اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. آئیے اب ہم نورانی قاعدے کے یعنی ابتدائی کلمات پہلی تختی ادا شروع کریں گے.